بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کی تربیت کا انداز۔ مفتی محمد نعیم میمن فرماتے ہیں کہ ناکارہ کو آپ کے مسائل اور ان کا حل کالم پڑھنے کی وجہ سے بچپن ہی سے حضرت رحمہ اللہ سے قلبی لگاؤ تھا، جس کی وجہ سے کبھی کبھی خط بھی لکھ دیتا تھا، جس کا جواب حضرت والا بڑے ہی شفقت بھرے انداز میں تحریر فرماتے تھے۔ پھر تبلیغ میں نکلنے کی برکت سے مدرسے کی تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہوا تو حضرت والا سے تعلق اور بھی بڑھ گیا، یہاں تک کہ دارالعلوم کراچی سے دورہ حدیث شریف کے بعد تخصص کے لیے حضرت اقدس کے پاس محض اس نیت سے آیا کہ حضرت کی قیمتی صحبت نصیب ہوگی اور اپنی اصلاح کا موقع ملے گا، اور الحمدللہ حضرت والا کی قیمتی صحبت کی برکت سے اپنی کمی کوتاہی واضح طور پر نظر آنے لگی اور اس کو دور کرنے کا شوق اور حضرت والا کے معمولات دیکھ کر وقت کی قدر کا احساس پیدا ہوا۔ حضرت والا 11 بجے دفتر تشریف لاتے اور قریباً 2:30 بجے تک دفتر میں تشریف فرما ہوتے۔ ان 3.5 گھنٹوں میں 1 منٹ بھی حضرت والا کو ضائع کرتے نہیں دیکھا۔ کبھی تصنیف کے کام میں مشغول ہوتے تو کبھی خطوط کے جوابات تحریر فرماتے، کبھی کسی ملنے والے سے بات چیت فرماتے تو کبھی فون پر مسائل کا جواب دیتے نظر آتے۔ دوپہر کے کھانے میں 10 منٹ سے زیادہ وقت نہ لگاتے، الا یہ کہ کبھی کوئی مہمان وغیرہ آ جائے تو پھر تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی۔ اس کے بعد تھوڑی سی دیر اتباع سنت میں قیلولہ فرماتے اور پھر ظہر کی نماز پڑھ کر کچھ مطالعہ یا تصنیف کا کام کرتے۔ اس دوران چائے بھی نوش فرماتے اور پھر حدیث پاک کے درس کے لیے جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن روانہ ہو جاتے۔ صرف ان معمولات کو دیکھنے کی برکت سے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ میری زندگی بھی ترتیب کے ساتھ گزرنی چاہیے، لہذا حضرت والا کی رہنمائی اور مشورے سے اپنی زندگی کی ترتیب بنائی اور گاہ بگاہ مشورہ لیتا رہا، جس کی وجہ سے الحمدللہ دینی تربیت بھی ہوئی اور دنیاوی راحت بھی نصیب ہوئی۔ بس انہی قیمتی مشوروں، تجربے کی باتوں اور پرحکمت نصیحتوں کو قارئین کی نظر کر رہا ہوں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ معمولات کی پابندی سے بہت خوش ہوتے تھے اور معمولات میں سستی اور ناغہ کرنے سے بہت کبیدہ خاطر ہوتے تھے۔ حضرت والا کی 4 باتیں جو آپ ہر ایک شاگرد سے ارشاد فرماتے تھے اور ان کی پابندی کی خصوصی تاکید فرماتے تھے، وہ یہ تھیں: نمبر 1 تکبیر اولیٰ کا اہتمام، نمبر 2 1 پارہ قرآن کی روزانہ تلاوت، نمبر 3 مناجات مقبول اور ذریعۃ الوصول کی ایک منزل، نمبر 4 تسبیحات ذکر کی پابندی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ 4 چیزیں میرے نزدیک فرض کا درجہ رکھتی ہیں، باقی جو کچھ پڑھو وہ نفل کا درجہ رکھتی ہیں۔ ناکارہ اکثر سوچتا تھا کہ حضرت والا ان 4 باتوں پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں، مگر رفتہ رفتہ وقت گزرنے اور ان پر عمل کرنے کی برکت سے ایک بات مشاہدے میں آئی کہ تکبیر اولیٰ کے اہتمام سے ہر کام کو ترتیب اور وقت پر کرنے کی عادت پڑتی ہے، جبکہ باقی 3 باتوں پر عمل کرنے سے لہو و لعب اور لایعنی سے بچنے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ جب کسی آدمی کے ذمے کوئی کام ہوتا ہے تو وہ اس کو پورا کرنے کی فکر کرتا ہے، اور جب ذمے میں کوئی کام نہ ہو تو اپنا وقت بیکار مشغلوں میں ضائع کرتا ہے۔ لہذا ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ آدمی کو ان قیمتی مشغلوں میں بڑی حکمت کے ساتھ لگا دیتے تھے اور پھر ان کی ادائیگی پر زور دیتے اور ان معمولات کے پورا ہونے پر خوشی کا اظہار فرماتے، حوصلہ افزائی فرماتے اور دعائیں دیتے، جبکہ معمولات میں ناغہ اور سستی کرنے والے پر ناگواری کا اظہار فرماتے، تنبیہ اور سرزنش فرماتے۔ لہذا جو شخص حضرت کی ان باتوں پر اہتمام سے عمل کرتا، اس کی زندگی میں نکھار آ جاتا اور اس کی زندگی قابل رشک بن جاتی تھی۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو نور سے بھر دے، اپنی شایان شان بدلہ عطا فرمائے۔ اچھا بھائی بتائیے، آپ علماء میں سے کس کی ماشاءاللہ عادت ہے تکبیر اولیٰ، تلاوت، دعا، ذکر؟ تکبیر اولیٰ، تلاوت، دعا، ذکر، سچ بات یہ ہے، اللہ والوں کو اللہ پاک چابیاں دے دیتے ہیں کامیابی کی۔ آپ میں سے کس کی عادت ہے بھائی؟ بتائیے نا، آپ لوگ گواہی دیں۔ ماشاءاللہ، لکھو بھائی، 4 کام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فضل سے استقامت، تکبیر اولیٰ، اور بتائیں بھائی۔ ہاں، اور تو بھائی آپ لوگ باقی کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ کوشش کرو بھائی، تلاوت نہ چھوڑو، ذکر، صحیح بات ہے، یہ بات میں کہتا تھا، پھر مجھے بڑوں کی تائید مل گئی کہ 2 ذوق ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی خوش نصیب کو دے دینا تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے۔ ایک مطالعے کا ذوق اور تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے کا ذوق، صحیح ہے؟ تو اہتمام کریں گے آپ لوگ؟ بھائی یہ روح ہے، اگر کوئی عالم بھی
اللہ نے اس سے کام لیا ہے، اس کے اچھے اثرات ظاہر ہوئے ہیں، اچھے نتائج نکلے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، کوئی ایک عالم آپ نہیں دکھا سکتے جس کے علم، جس کی زندگی میں تنہائی نہ ہو اور وہ کوئی کام کر جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ سمجھیں؟ جس کی زندگیوں میں تنہائیاں اور تنہائی کا ذکر نہ ہو، وہ ہم جب تھے مولانا احسان صاحب فرماتے تھے ان دنوں کہ دین کا کام کرنے والوں کے لیے 2.5 گھنٹے کی خلوت ضروری ہے۔ اور بھائی جس طریقے سے آج کل ذہنی انتشار بڑھ گیا ہے تو آج کل تو اور زیادہ ضروری ہے، اتنی آرام سے دل متوجہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ چلے، اللہ پاک عمل کی توفیق۔